اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے. آج کے اس وظیفہ سے ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ اس نے یہ وظیفہ کیا، اسے اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوا کہ ایسے مسائل اور ایسی پریشانیاں جو حل نہیں ہو رہی تھیں، یہ وظیفہ لگاتار شروع کیا تو میری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس وظیفہ کی برکت سے اتنا زیادہ نوازا ہے کہ بتا نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، یہ قسمت میں لکھا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہم صرف حضرت علی کا ارشاد مبارک بیان کریں گے کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جب سب کچھ ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، ہم یہ وظائف اور دعائیں صبح شام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت جواب دیا، اے آنے والے شخص، کیا پتا تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ تو وظائف اور دعائیں کرے گا تو تجھے رزق دیا جائے گا. یہ بات اگر سب کے ذہن میں بیٹھ جائے، کیا پتا ہماری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، رزق کی تمنا کریں گے، ساتھ ساتھ قرآنی آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب قریب ہمیں ضرور نواز دے گا. یہ اگر انسان خالص نیت ذہن میں رکھ کر وظائف کو کرے گا تو ضرور فائدہ ملے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم ایک عام انسان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں. جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں، پہلی چیز جس کے اندر صبر ہو، ہم اس انسان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، اور دوسری چیز یقین ہے. یہ عموماً علماء کرام جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جب خطاب فرماتے ہیں تو اکثر یہ علماء کرام یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، وظائف بھی کریں اور صبر بھی بہت ضروری ہے. اگر ایک شخص جو کہتا ہے کہ ہم لگاتار وظائف کر رہے ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، تو اس آیت کی روح سے صبر اور یقین کا ہونا لازم ہے. آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ نے تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ صبح کو پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آپ نے 10 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رجب المجرب شریف کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر بھی یہی روٹین رکھنی ہے کہ کم از کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل اور اس پر پختہ یقین کرنے پر عمل عطا فرمائے. آپ نے وظائف کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے.